بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہوتا ہے کہ یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں اور اسرائیل کون تھا؟ کیا یہودی اور اسرائیلی میں کوئی فرق ہے؟ مملکت اسرائیل کی تاریخ کیا ہے اور موجودہ ملک اسرائیل کی تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، رؤبین، لاوی، شمعون، یہودا، یساکر، زبالون، نفتالی، دان، جاد، عشیر، یوسف اور بنیامین، اور انہی 12 کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور اسی وجہ سے یہ بنی اسرائیل شمار ہوتے ہیں، اور ان کے 12 گروہ تھے جو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں انہوں نے پتھر پہ عصا مارا تو 12 چشمے نکلے، اور دریا کے اندر بھی 12 راستے بنے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، افراہیم اور منسی، ان کی وجہ سے ان کو نام بھی ساتھ شمار کر کے پھر 12 قبیلے بنتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے لاوی تھے، ان کا کوئی قبیلہ الگ نہیں تھا، وہ راہبوں والی زندگی گزارتے تھے، انہوں نے الگ قبیلہ نہیں بنایا تھا، اور ان تمام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسبت سے نام رکھا گیا، کیونکہ بعد میں کچھ اس طرح ہوا کہ قبیلے 10 ایک طرف ہوگی اور 2 ایک طرف ہوگے، اور جو 10 تھے ان کو اسرائیل کہا جاتا تھا، اور حضرت یہودا اور بنیامین کا جو قبیلہ تھا ان کو یہودا کہا جاتا تھا۔ پھر بعد میں تمام کو جو بھی ان کے دین پہ ہوتا تو اس کو یہودی ہی کہا جاتا تھا۔ مملکت اسرائیل کی تاریخ یہ ہے کہ 1000 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ریاست قائم کی، اس ریاست کا نام مملکت اسرائیل رکھا گیا متفقہ طور پر، اور یہی ریاست بعد میں 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک ریاست جو شمالی سلطنت تھی اس کا نام اسرائیل رکھا گیا، اور دوسری کا نام یہودا رکھا گیا۔ اس طرح یہ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ 722 قبل مسیح آشوریوں نے سلطنت اسرائیل کو تباہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا، اور 586 قبل مسیح بابلیوں نے یہودا سلطنت کو شکست دے کر ان کو بھی جلا وطنی پہ مجبور کر دیا۔ ان 2 سلطنتوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی بیت المقدس کو بھی شہید کیا گیا۔ اس وقت ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، اور جتنے بھی ان کے عبادت خانے تھے آشوریوں نے اور بابلیوں نے ختم کر دیے اور تباہ کر دیے، اور موجودہ اسرائیل جو ہے یہ 14 مئی 1948 کو وجود میں آیا۔ یہودی اس سے پہلے خیبر کو اپنا وطن مانتے تھے، اور ان کی شرارتیں اور ان کی چال بازیوں اور ان کی سازشوں اور غداریوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وہاں سے شکست دی اور اسلامی پرچم بلند کیا، اور مدینے سے بھی یہودیوں کو ان کی غداریوں اور ان کی چال بازیوں کی وجہ سے نکالا گیا تھا، اور جب خیبر سے ان کو نکالا گیا تو اس کے بعد یہ در بدر رولتے رہے، یہ کبھی کسی کے ترلے کرتے تھے کبھی کسی کے۔ پھر انہوں نے اقوام متحدہ میں اثر رسوخ بنا کر اپنی خفیہ ایجنسیوں کی وجہ سے 14 مئی 1948 کو اقوام متحدہ نے ان کو بیت المقدس مسجد اقصی کے پاس ایک علاقہ دیا، لیکن ان ظالموں کو جتنا علاقہ دیا تھا انہوں نے اس سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کیا، اور وہاں کے عربوں کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ پھر اسرائیل کے وجود کے ساتھ ہی عرب اور اسرائیل کی جنگیں بھی ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ظالم قوم عرب کا جو اور علاقہ تھا، وہ چاہے شام کی طرف ہو چاہے فلسطین کی طرف ہو، تو انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہودی نہ پہلے اپنی ظلم زیادتی اور غداریوں کی وجہ سے ذلیل تھے، بلکہ آج بھی ہے، اور یہودیوں پر
بے شمار لوگوں نے ظلم کیا، لیکن مسلمانوں نے ان پہ ظلم نہیں کیا، انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا جب بھی ان کو موقع ملا، اور سب سے زیادہ ان پہ ظلم عیسائیوں نے کیا۔ اور ہٹلر نے تو حد کر دی تھی، اور ہٹلر نے چن چن کر یہودیوں کو مارا، اور چند گنتی کے یہودی چھوڑے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ میں چند اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آنے والے لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے ان تمام کو کیوں مارا ہے۔ تو آج دنیا دیکھ ہی رہی ہے کہ وہ کیسے حقوقی انسانیت کی پامالی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر بچوں کو، عورتوں کو ذبح کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، ان کو کھانا تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا، اور ان کے انہی زیادتیوں کی وجہ سے، ناجائز ریاست کی وجہ سے بے شمار غیرت مند ممالک اس ملک کو تسلیم نہیں کرتے۔